معین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ علماء ملت اسلامیہ، اساتذہ گرامی قدر، عزیز طلباء، سامعین و حاضرین، اس سے قبل کہ چند باتیں عرض کی جائیں، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ تمام ہوئی جاتی ہے۔ ہجری سال کا پہلا دن، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کا عروج اس قدر ہو چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بڑی طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں باقی نہیں بچی تھی۔ اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم، دونوں فتح ہو گئے تھے اور پوری دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھنے کو مجبور تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بعثت کے بعد دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ سب سامنے آ گیا تھا۔ لوگوں کو کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ اسلام غالب آ جائے گا۔ مکے سے جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تو سارے دولت مند رئیس امیر اسلام کے خلاف تھے۔ ایسے حالات میں کسے یہ امید تھی کہ اسلام دنیا پر غالب آ جائے گا؟ لیکن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کا اقتدار تمہارے قدموں میں ہوگا، اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دنیا کی سچائی بن گیا۔ تو بہت ساری چیزیں جو پہلے نہیں سوچی گئی تھی ان کے سوچنے کا موقع ملا۔ جیسے ایک مثال لے لیں، ایک آدمی بڑی مشکل سے وقت گزار رہا ہو تو وہ اپنے مکان کی کیسے سوچے گا؟ وہ جہاں رہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کی آمدنی میں اضافہ ہوتا جائے، اللہ اس کو برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی دے، تو وہ ایک دن اس بات کے سوچنے کی طرف مائل ہوگا کہ میرا اپنا مکان ہونا چاہیے، چھوٹا ہی صحیح اپنا مکان اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ وہ کوشش کرے گا، وہ اس کے بارے میں سوچے گا، وہ خواب دیکھے گا کہ اپنا مکان ہو جائے۔ کوئی پوچھے کہ پہلے کیوں نہ سوچا تھا، تو وہ کہے گا کہ پہلے اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، ارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو مکان کہاں سے خریدتے، زندگی گزارا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیت دی اور ہم اس قابل ہوئے تو ہم اب مکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیے اور اب اس طرف آئیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات ہونے لگی کہ اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، مہینے کی گنتی، سال کی گنتی اپنی ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں کے کیلنڈر کے محتاج کیوں رہیں؟ ہم دوسروں کی گنتی سے اپنے مہینے کو کیوں گنیں؟ ہم سال شمار کرنے میں دوسروں کے طریقہ کار کے محتاج، پابند، ضرورت مند کیوں رہیں؟ یہ بات جو سامنے آئی یہ بہت اہم بھی تھی اور وقت کے لحاظ سے درست بھی تھی۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے ضرورت محسوس کی کہ اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے، میٹنگ ہونی چاہیے، اظہار خیال ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اس وقت کیلنڈر کون سا تھا؟ کئی کیلنڈر تھے، ابھی بھی دنیا میں کئی کیلنڈر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر تہذیب، ہر ثقافت، ہر سنسکرتی اپنا ایک کیلنڈر رکھتی ہے۔ اس ہندوستان میں بھی کئی کیلنڈر ہیں، علاقائی اعتبار سے کئی کیلنڈر ہیں، مذہبی اعتبار سے کئی کیلنڈر ہیں، سیاسی اعتبار سے کئی کیلنڈر ہیں۔ ایک کیلنڈر جو بہت مشہور ہے اور آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آپ کو دیکھنا چاہیے، وکرم سمبت۔ یہ وکرم نام کا ایک بڑا بادشاہ ہوا تھا، اس کے زمانے سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے، اور اسی کا یہ سب مہینہ ہے جو آپ گنتے ہیں، جیٹھ، بیساکھ، آساڑھ، ہے نا، کارتک، یہ جو مہینوں کے نام ہیں یہ سب وکرم سمبت کے وہ مہینے ہیں جو اس ہندوستان میں گنے جاتے ہیں۔ ایک کیلنڈر وہ تھا جو عیسائی ڈومینیشن میں، جہاں جہاں عیسائی تھے وہاں وہ کیلنڈر چلتا تھا، اور جہاں عیسائی نہیں تھے وہاں بھی اس کیلنڈر کو چلانا ایک مجبوری تھی۔ آخر کسی اعتبار سے دن تو گنا جائے گا۔ اس کو کہتے تھے گریگورین کیلنڈر، یاد رکھیے، گریگورین کیلنڈر، اسی کو عیسوی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ عیسوی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کیلنڈر کو شمار کیا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے۔ اس کیلنڈر کی دنیا میں کل بھی اور آج بھی اہمیت تھی، اتنی اہمیت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے اس کو عیسوی کیلنڈر یا گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس کے پہلے کی تاریخ اگر گننی ہو تو اس کو کیسے گنتے ہیں؟ تو آفٹر کرائسٹ اور بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے الٹی گنتی میں چلے گئے۔ یعنی اگر ہم کہہ دیں کہ 100 سال قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 100 سال پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ایک لینڈ مارک، سنگ میل، میل کا پتھر بنا دیا، اس کے پہلے اس کے بعد۔ تو عیسائیوں کا سیاسی غلبہ اور ان کا مذہبی غلبہ جب مسلمانوں سے مغلوب ہو گیا، مسلمان پاور میں آئے، تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں بھی اپنا ایک کیلنڈر رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور عرض کر دیں کہ یہ جو گریگورین اور عیسوی کیلنڈر ہے یہ شمسی کیلنڈر ہے، یعنی سورج سے اس کو لیا جاتا ہے، سورج کا اگنا اور ڈوبنا سورج سے گنتی کر کے اس کو سن کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب اس پر بحث چھیڑی، سیدنا عمر فاروق نے میٹنگ بلائی، اس وقت صحابہ جمع ہوئے۔ حضرت عمر نے یہ سوال رکھا کہ پبلک میں، مسلم امہ میں یہ سوال گردش کر رہا ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے؟ الگ الگ رائے آئی، لیکن اس پر سب نے اتفاق کیا کہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑا بنیادی سوال آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وقت میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، ایسا کوئی معاملہ حضور کی ذات پاک کے حیات دنیاوی میں نہیں ہوا۔ اگر کسی کام کے جائز اور ناجائز ہونے کے لیے یہی دلیل بنے کہ حضور کے وقت میں یہ کام نہیں ہوا، تو حضور سے مشکل سے 5 برس کے بعد یہ سوال کیسے اٹھ گیا؟ اور اگر یہ سوال آج درست ہے تو 5 سال کے بعد یہ سوال کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کہ بھائی ایسی بحث کیوں کر رہے ہو کہ جو چیز حضور کے وقت میں نہیں ہوئی وہ آج تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بڑا لاجیکل، منطقی، درست سوال ہے، یہ آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ صحابہ میں سے کوئی تو بولتا کہ خلیفۃ المسلمین
اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ناجائز ہوگا، یا پھر یہ بدعت ہوگی، یہ ایک نیا کام ہوگا، یہ ایک نئی شروعات ہوگی۔ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اس کے مطلب ہوا کہ کسی نیک کام، اچھے کام، بھلے کام، بہتر نتیجے والے کام پر یہ سوال اٹھا دینا کہ یہ کام حضور کے وقت میں نہیں ہوا، یہ سوال اپنے آپ میں اختلاف بین المسلمین کی جڑ ہے، اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور نزاع پھیلانے کے لیے ایمانداری کا لیبل لگا کر پھیلایا جانے والا وہ زہر اور فتنہ ہے، جس کو خود اپنے آئینے میں منہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ سوال آج درست ہے تو کل جب حضور پاک علیہ السلام کے 5 سال بعد صحابہ بیٹھ کر خلیفۃ المسلمین کی سرکردگی میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے کہ نہیں، اور سب اتفاق کر رہے ہیں کہ ہاں ہونا چاہیے، تو یہ سوال نہیں اٹھا۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ کیلنڈر ہونا چاہیے، تب حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ بھی رائے دو کہ یہ کیلنڈر کس واقعے سے جڑا ہونا چاہیے، کون سی گھٹنا، کون سا گھٹنا کرم، کون سا انسیڈنٹ ایسا ہے جس سے اس کیلنڈر کو شروع مانا جائے، اس کیلنڈر کی شروعات کیسے ہو۔ صحابہ میں سے کسی کی رائے آئی کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے لیا جائے، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لیا جائے، کسی نے کہا کہ واقع فیل سے لے لیا جائے، الگ الگ رائے آئی، سب رائے ایماندارانہ تھی، بہتر تھی۔ اس میٹنگ میں، اس مشورت میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ بھی موجود تھے، خاموش تھے، سب کی باتیں سن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طریقہ اور وتیرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہوتا اور حضرت علی بھی کوئی رائے دیتے تو وہ حضرت علی کی رائے کو دوسروں کی رائے پر مقدم رکھتے، اور اگر حضرت علی خاموش ہوتے تو حضرت عمر ان سے درخواست کرتے کہ آپ کچھ فرمائیے، آپ کی کیا رائے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا تبحر کیا کہتا ہے، آپ کی ثوابدید کیا کہتی ہے، آپ بتائیے کچھ۔ جب دیکھا کہ مولا علی خاموش ہے تو مولا علی سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ مولا علی نے اس موقع پر جو رائے دی وہ بڑی دانشورانہ، اہم اور بے پناہ قابل غور ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم اللہ تعالیٰ۔ مولا علی نے خطاب فرمایا اور کہا کہ دنیا میں جتنے کیلنڈر پائے جاتے ہیں وہ سب کسی کی ولادت، کسی کے جنم اور کسی کی مرتیو، اسی سے بنتے ہیں۔ اسلام کو جب اپنا کیلنڈر طے کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیلنڈر ہونا چاہیے، لیکن اسلام کا کیلنڈر ولادت اور وفات سے متعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کیلنڈر کو دنیا میں ایک یونک خیال کے ساتھ، ایک یونک طریقہ کار کے ساتھ، ایک منفرد فلسفی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگا، کیسا ہونا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اسلام کا کیلنڈر اسلام کے غلبے سے ہونا چاہیے۔ غلبہ، اسلام جب غالب آیا، دنیا نے اس کو مانا کہ یہ گھٹنا ایسی ہے جس نے اسلام کی تاریخ میں مغلوبیت سے غلبے کا سفر کیا ہے۔ حضرت علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں ہجرت ایک ایسا عمل ہے، ہجرت ایک ایسی گھٹنا ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، یہ آپ کا مکے سے مدینہ آنا ایک ایسی گھٹنا ہے کہ مکے والے حضور پاک علیہ السلام
کہ جان کے دشمن ہو رہے ہیں، اسلام کے برخلاف ہیں، اور مدینے میں استقبال ہو رہا ہے۔ ذرا دیکھیے گا فرق، مکے میں مارنے کی تیاری ہے، لوگ تلوار لے کے تیار ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور مدینے میں رات رات بھر لوگ جاگ رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا استقبال کرنے کو۔ تو مکی زندگی دباؤ کی تھی، پریشانی کی تھی، ظلم و جبر کی تھی، مدینے کی زندگی غلبے کی تھی، تبلیغ و دعوت کے حوالے سے پازیٹیو تھی، ہموار تھی، مثبت تھی، اور اس کے بعد جب مدینہ آئے تو روز شب و روز اسلام کا غلبہ اور سربلندی ہوتی چلی گئی۔ تو ہمیں اپنا کیلنڈر ہجرت سے بنانا چاہیے۔ جیسے ہی یہ بات مولا علی نے کہی، سارے صحابہ کا دل انشراح سے قریب ہو گیا، سب نے کہا ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رائے کو قبول فرمایا، اور اسی دن یہ فیصلہ ہوا کہ ہجری کیلنڈر مسلمانوں کا ہوگا، اور وہ ہجرت سے جوڑا جائے گا، ہجرت سے شروع ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک نے ہجرت فرمایا، اور ہجرت کے بعد 10 سال تقریباً حیات رہے۔ اس کے بعد 5 سال اور گزرا، یعنی ہجرت کے 15 سال کے بعد کم و بیش تھوڑا آگے پیچھے اس کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، اور آج ہجری کیلنڈر کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ گزری۔ اب تو 2 تاریخ آ گئی، رات آ گئی، شب 2 ہے، یہ ایک تاریخ فوراً گزری۔ یہ تو ہجرت، اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ ہجری کیلنڈر کیا ہے، کب سے شروع ہوا، کیوں ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اب ایک چیز اور کہ یہ قمری کیلنڈر ہے، یہ مون کیلنڈر ہے، یہ چاند کے انوسار چلتا ہے، یہ چاند کے طلوع سے اس کا رشتہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند ہوتا ہے 29 تاریخ کو ہو جائے یا 30 کو مہینہ مکمل کیا جائے تو کیلنڈر کا مہینہ بدل جاتا ہے۔ محرم اس ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، محرم، جس کی پہلی تاریخ کو ہم یہاں آئے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں نئے سال کو منانے کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی وحشت میں مبتلا ہو گیا، یہ طریقہ ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو مبارک بنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم برکت دینے والے کو یاد کرتے ہیں۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العزت۔ اسی کو یاد کرنا میرے لیے برکت کا سبب ہے، برکت کی وجہ ہے، برکت کے حصول کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اسی لیے ہمارے اکابر بزرگوں نے سال کے پہلے دن کی دعا نقل فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں یہی کہ یا اللہ، یہ سال، نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئی گنتی شروع ہو رہی، پروردگارہ اس سال میں تو اپنی رضا، اپنا فضل، اپنی عنایت، اپنی مرحمت عطا فرما، اور اس سال کو ہمارے لیے شیطان سے محفوظی کا، حادثات سے محفوظ رہنے کا، کامیابی کا، کامرانی کا، اچھا بندہ بننے کا، اچھا مسلمان بننے کا، اچھا انسان بننے کا سال بنا دے۔ خیر و برکت عطا فرما، نیکی اور بھلائی کی توفیق اور ترغیب اور تحریک عطا فرما۔ اس طرح کی دعا کرنا ہی نئے سال کا اسلامی عمل ہے۔ اب آج پہلی محرم ہے، اور جیسے ہی محرم آتا ہے، سید الشہداء سیدنا امام حسین یاد آ جاتے ہیں۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ سالوں بھر امام حسین کو ہم بھولے رہتے ہیں۔ دراصل یاد آنے سے مراد ہے بطور خاص یاد آنا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کہے کہ اللہ کو یاد کر دو، کیا اللہ کو کوئی بھولا ہوا ہے؟ جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ کا ذکر خاص ہوتا ہے، الگ نماز ہوتی ہے۔ اس کے کیا مطلب ہم لوگ جمعے کے علاوہ اللہ کو بھولے رہتے ہیں؟ نہیں، لیکن بطور خاص یاد کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے جو اپنی برکت ہمیشہ رکھتا ہے۔
اور اسی لیے محرم الحرام میں حضرت امام حسین کی یاد ایک الگ اہمیت کا سبب ہے، ایک الگ اہمیت کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ محرم کی مجالس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے، کسی بزرگ کی تاریخ کو یاد کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی خاص اسلامی عمل کرنا، ذکر خیر کرنا، عبادت کرنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، درود پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، منقبت پڑھنا، کیا یہ بات غلط ہے؟ کسی کی تاریخ کو یاد کرنا نہیں چاہیے۔ کسی کی تاریخ کو یاد کرنا اور اس کی تاریخ کو اسلامی آداب کے مطابق زندہ کرنا، کیا یہ غیر اسلامی عمل ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے، بار بار الگ الگ طریقے سے اٹھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی تاریخ کو سلیقے سے منانے کا اگر کوئی نہیں قائل ہے تو نہ منائے، لیکن کوئی اگر سلیقے سے منا رہا ہے تو اس پر بے سلیقہ اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اعتراض کرنے والے کا اصل مقصد مسلمانوں کے درمیان اختلاف و نزاع کو ہوا دینا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام مدینہ آئے، مدینہ تشریف لائے، تو حضور مدینہ کب آئے تھے؟ ربیع الاول میں آئے تھے۔ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس میں حضور نے مدینہ پاک کی سرزمین پر اپنے مبارک قدم رکھے، 12 ربیع الاول۔ اب ربیع الاول سے سال شروع ہوا، یعنی مدینہ میں آپ کا قیام شروع ہوا، اور ربیع الاول سے گزر گیا پورا سال، پھر نیا سال آ گیا محرم۔ محرم جب آیا تو حضور کو مدینہ میں رہتے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ یعنی ربیع الاول سے اگر ہم جوڑیں تو محرم سفر 2 مہینہ کم، پورا 10 مہینہ گزر چکا تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے جب 11واں مہینہ شروع ہوا تو وہ کون سا تھا؟ محرم کا۔ جب 10 محرم آئی تو حضور نے بھی دیکھا اور مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ مدینہ کی بعض گلیوں میں جھنڈی لگ رہی ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، اہتمام ہو رہا ہے، جیسے کسی تہوار کے موقع پر، کسی خاص موقع پر چہل پہل ہوتی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہے بھائی، یہ چہل پہل کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج کوئی خاص بات ہے، آج کوئی اوکیزن ہے، کوئی تہوار ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ اہتمام یہودیوں کیا تھا، یہودی اس کا اہتمام کر رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں بہت بڑی آبادی یہودیوں کی آباد تھی، وہ آئے تھے قصدن، ارادتن، نیتن، آ کے مدینہ میں زمینیں خریدی تھی، آباد ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ان کے پیغمبروں سے، ان کے علماء سے، ان کے محققین سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ آخری نبی کے ظہور، آخری نبی کی آمد کے لیے دنیا میں جس زمین کو سب سے زیادہ پیشن گوئیوں کے مطابق پایا جاتا ہے وہ مدینہ ہے، جس کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب یہی جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر کے ظہور کی پیشن گوئی سے زیادہ مطابقت ہے، موانست ہے۔ اسی لیے مدینہ کو خرید کے آبادی اختیار کی تھی تاکہ یہاں نبی آئیں تو ہم لوگ ان کا استقبال کریں۔ یہودیوں کی آبادی کا سبب یہ تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ یہ اہتمام، روزہ بھی رکھ رہے ہیں یہودی، کیا وجہ ہے بھائی؟ تو یہودیوں نے بیان کیا کہ آج ہی کے دن یعنی 10ویں محرم کو فرعون پر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ فرعون آج ہی کے روز غرقاب ہوا تھا، دریائے نیل نے اس کو اٹھا اٹھا کے پٹکا تھا۔ دریائے نیل کی لہروں نے یا پھر اس دریا نے جس کو وہ پار کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے، اور پانی مل گیا تھا، سب آپ جانتے ہیں۔ فرعون آج ہی کے دن غرقاب ہوا تھا، اور اللہ کے بندوں کا، امن کا، چین کا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن فرعون آج ہی کی تاریخ میں
اپنے کیفر کردار کو پہنچا تھا. اسی لیے آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں اور جشن مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, مسرت کا اظہار کرتے ہیں. آج ہمارے لیے عید کا دن ہے, آج اللہ کے شکرانے کا دن ہے, تہنیت کا دن ہے. ہو گئی بات. حضور پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. اگر کسی بزرگ نبی ولی کی یاد منانا, ان کے دن کو یاد کرنا, اس موقع پر روزہ رکھنا, کسی بھی عبادت کا اہتمام کرنا ناجائز ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام اس سے نفرت کا اظہار کرتے, ممانعت فرماتے اور کہتے ہم یہ کام نہیں کریں گے, یہ سب غلط کام ہے. کسی کی تاریخ ہے تو ہم کیوں اس کو سیلیبریٹ کریں, کیوں اس موقع پر کوئی اہتمام کریں. ایسا ہوا نہیں, بلکہ حضور کا وہ جملہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے نیک اعمال کے لیے سنگ میل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, اچھا موسیٰ علیہ السلام کی یادگار مناتے ہو, ان پر میرا حق تم سے زیادہ ہے, ان پر میرا حق تم سے زیادہ ہے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہ پہلا روزہ ہے جو مدینے میں رکھا گیا. ابھی تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا ہے. یہ پہلا روزہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے مدینے میں رکھا, لگاتار رکھا. اس سے ایک بات ثبوت ملا کہ کسی بزرگ کی کسی تاریخ کو اگر زندہ کیا جائے اور زندہ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جائیں جو اسلامی شریعت میں, اسلام کی فکر میں مناسب اور درست ہیں, تو وہ کل بھی جائز تھے, آج بھی جائز ہیں. اور اسی لیے بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے, بزرگوں کی تاریخیں یاد کی جاتی ہیں. اب ایک بات بتا کر میں اپنی بات تمام کر دوں گا, وقت بھی ہو گیا ہے, آپ کے دسترخوان کا وقت ہے. اور حضرت شہاب الدین سہروردی جن کے عرس کی تاریخ ہے, کچھ باتیں آپ سن بھی چکے ہیں, دو چار بات میں بھی عرض کر دیتا ہوں. آج پہلی محرم ہے, لیکن پہلے یہ یاد کر لیجئے کہ کسی بزرگ کی یاد منانا, اس بزرگ کو کچھ دینا ہو, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ ہر بزرگ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس کا وتیرہ یاد کرنا, اس کا طریقہ یاد کرنا, اس کے فتوت اور جوامردی کو یاد کرنا, اس کے کنٹریبیوشن کو یاد کرنا, اس کی خدمات کو یاد کرنا, اس کی سنت کو یاد کرنا, اس کے طریقہ کار کو یاد کرنا, اس کا سب سے اچھا موقع ہے کہ ان کی تاریخ یاد کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد. ابراہیم علیہ السلام توحید کے کیسے علم بردار تھے, اللہ کی بارگاہ میں کس قدر تسلیم و رضا کی منزل سے گزر رہے تھے. یہ بات جتنی بقرعید میں یاد آئے گی اتنی کسی موقع پر یاد نہیں آ سکتی ہے. جو بقرعید میں یاد کرے گا اس کو سال بھر یاد رہے گا. اور اگر بقرعید میں یاد کرنا کوئی معنی نہیں ہوتا تو حج بقرعیدی میں کیوں ہوتا ہے؟ سالوں بھر میں جب چاہے حج ہو جائے. کہیں مکہ غائب تھوڑی ہو جاتا ہے, کعبہ دور تھوڑی چلا جاتا ہے. عرفات کا میدان موجود, مزدلفہ موجود, منی موجود, تو پھر حج کے لیے زمانے کی قید کیوں؟ یہ زمانے کی قید بتا رہی ہے کہ زمانہ وہی ہونا چاہیے کہ جس کی سنت پر عمل کر رہے ہو اسی کی سنت اسی زمانے میں اسی مقام پر ادا کی جائے, تب اس کی اہمیت. تو آج شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے عرس کی تاریخ ہے. میں آپ سے دو تین باتیں صرف عرض کرتا ہوں. پہلی بات, اس ہندوستان میں بہت سارے علماء اور صوفیہ موجود ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء اس ہندوستان میں آئے, سب سے زیادہ کس کے خلیفہ آئے, کس کے بھیجے ہوئے آئے,
کوئی ایسے بھی بزرگ تھے دنیا میں جو ہندوستان میں اپنے خلفاء، اپنے شاگرد، اپنے تلامذہ کو بھیج رہے تھے اور سب سے زیادہ بھیج رہے تھے، تو آپ کو نام جان لینا چاہیے کہ ان کا نام کیا تھا؟ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے جب ان پر کام کیا، دیکھیے میری ایک کتاب ان پر آئی، لگ بھگ 500 صفحات پر یہ کتاب ہے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مرشد، بہت بڑے مصنف۔ یہ ان پر لکھی گئی کتاب ہے، ان کے حالات پر۔ یہ وہ آدمی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے ان کے سامنے ہندوستان کا نقشہ تھا، اور اس نقشے پر وہ انگلی رکھ کے کہتے تھے تم کو دلی جانا ہے، تم کو بنگال جانا ہے، تم کو بہار جانا ہے، تم کو بدایوں جانا ہے، تم کو سندیلا جانا ہے، تم کو حیدرآباد جانا، اس زمانے میں جو نام رہا ہو۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ہندوستان میں جو صوفیہ باہر سے آ کر اسی زمین پر رہ گئے، کام کیا، تبلیغ کا، دعوت کا، بھائی چارے کا، انسانیت کا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھانے کا، ان میں سب سے زیادہ بھیجے ہوئے کن کے ہیں؟ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے 2 خلیفہ لگاتار شیخ الاسلام ہوئے۔ شیخ الاسلام کیا ہوتا؟ جب یہاں سلطنت پیریڈ میں، جب التمش یہاں کا بادشاہ تھا، خلجی یہاں کے بادشاہ ہوتے تھے، تغلق یہاں کے بادشاہ ہوتے تھے، بلبن یہاں کا بادشاہ ہوتا تھا، تو ایسے وقتوں میں بادشاہ سیاسی لیڈر ہوتا تھا، تو وہ مذہبی لیڈر بناتا تھا کہ مذہب کی جانب سے ایک نمائندہ دربار میں ایسا ہونا چاہیے جو مذہبی معاملے میں بادشاہ کو صلاح دے، مشورہ دے، اور مذہبی معاملے میں بادشاہ اور بادشاہت اس سے رجوع کرے۔ اس کو لقب دیا جاتا تھا شیخ الاسلام کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 2 خلیفہ آپ کے، 2 شاگرد آپ کے لگاتار یکے بعد دیگرے شیخ الاسلامی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پہلے کون؟ حضرت سیدنا نور الدین مبارک غزنوی۔ نور الدین مبارک غزنوی یہ پہلے شیخ الاسلام ہیں اس ہندوستان کے، اور وہ کون ہیں؟ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں، اور انہی کے بھیجے ہوئے ہیں دہلی۔ دوسرے کون ہوئے؟ نور الدین مبارک غزنوی کے علاوہ دوسرے جو ہوئے وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، وہ بھی شیخ الاسلام ہوئے، اور وہ بھی شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں۔ تو اس ہندوستان میں آج صرف ہندوستان میں لگ بھگ 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، شری لنکا اور بنگلہ دیش سے ملا کر برما کو بھی ملا لیجئے، تو آج جتنے مسلمان یہاں نظر آ رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شہاب الدین سہروردی کے خلفاء کے ذریعے تبلیغ و دعوت کے نتیجے میں ایمان لائی۔ اتنے بڑے بڑے خلیفہ، آپ کو کبھی جی چاہے تو پٹنہ میں وقت نکال کے، اب تو بہت آسان ہو گیا ادھر سے جانا، کچی درگاہ ایک بہت مشہور جگہ ہے، کچی درگاہ، کبھی جانا چاہیے۔ کون بزرگ ہے کچی درگاہ میں؟ شہاب الدین پیر جگجوت، شہاب الدین ان کا نام ہے۔ ہندی بھاشا میں ان کو جگ جوت کہا جاتا ہے، یعنی جو ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، وہ جگ جوت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں، پیر کے ہم نام ہیں مرید، انہوں نے ان کو بھیجا یہاں۔ ذرا اندازہ لگائیے ان کے خلیفہ اس قدر مقبول ہوئے، کسی کا کچا مزار سال بھر میں بھس جاتا ہے، بال بچہ شب برات میں جا کے کھوجتا ہے کہ ابا کا مزار یہاں پر تھا، کہاں گیا؟ اندازہ لگائیے کہ 750 برس کے بعد بھی
کسی کی کچی درگاہ لوگوں کے مرکز عقیدت کا محور بنا ہوا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات کس قدر مقبول ہے عوام میں. اور وہ کون ہے؟ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں. اگر کبھی بنگال سے آپ کا تعلق ہو اور آپ بنگال جائیے تو بنگال میں پنڈوا بڑی مشہور درگاہ ہے. پنڈوا میں لوگ حاضری دیتے ہیں. حضرت علاء الحق پنڈوی کی درگاہ ہے, بہت مشہور درگاہ. لیکن جب آپ پنڈوا جائیں گے تو ایک روڈ پر آپ کو مزار ملے گا گھیرا ہوا, چوراہے کے پاس پنڈوا کی درگاہ کی طرف جاتے ہوئے جب آپ مڑیں گے. اگر آپ کے اندر جستجو ہے اور آپ پوچھیں, ہو سکتا ہے کتبہ لگ گیا ہو, لیکن میں جب جاتا رہا تو کتبہ نہیں تھا اس پر. اب تو گھیر دیا گیا, پہلے وہ گھیرا ہوا بھی نہیں تھا لیکن نمایاں تھا. کوئی جاننا چاہے کہ کن کا بازار ہے تو بتایا جائے گا, جانکار بتائیں گے کہ یہ حافظ احمد دمشقی کا بازار ہے. دمشق سے آئے تھے, شام سے آئے تھے. کون تھے بھائی؟ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے. انہوں نے حضرت کو بھیجا تھا, جاؤ بنگال جاؤ, جا کے کام کرو اللہ رسول کا. حافظ احمد دمشقی وہ آ کے یہاں ان کی خانقاہ بنی. کہاں؟ پنڈوا میں. کب؟ جب شیخ علاء الحق پنڈوی کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تب کی. اتنے پرانے بزرگ ہیں وہ. اور حافظ احمد دمشقی کون ہے؟ انہی کے خلیفہ ہیں تقی الدین محسوی, جن کے مرید و خلیفہ منیر میں مخدوم جہاں کے والد ہیں. یہ سہروردی سلسلہ ہے. شہاب الدین سہروردی سے جو سلسلہ نکلا وہ سہروردی کہلاتا. ایک لمبی داستان ہے, کتنے سنیے گا آپ گھبرا جائیے گا. ایک آخری بات عرض کر دیں اور وہ دو حصے میں. ایک تو کتاب سے متعلق. کتاب دنیا میں لکھی جاتی ہے, ایسے ایسے علماء گزرے, دانشور گزرے جنہوں نے 1000 کتاب لکھی ہے نا. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی 750 کتاب کی ان کی فہرست ہے. کہا جاتا ہے کہ 1000 کتابیں لکھی. ابھی موجودہ زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں, کہتے ہیں 1000 کتاب کے چھو رہی ہے ان کی تصنیف کو. لیکن ایک کتاب وہ بھی ہے کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, اس کا نام ہے عوارف المعارف. عوارف المعارف سہروردی سلسلے کے ایک بزرگ نے لکھی. آپ جانتے ہیں کہ بزرگوں کا سلسلہ چشتی, نقشبندی, قادری, شتاری, ابولولائی, زاہدی, اویسی, کبروی, فردوسی, الگ الگ سلسلے ہیں. اب جامعہ منمیہ میں کوئی ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے مدرسے کی کتاب پڑھائیں؟ کیوں پڑھائیں گے؟ ہم اپنے مدرسے میں اپنی کتاب پڑھائیں گے, ہے نا. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ عوارف المعارف وہ کتاب ہے کہ جس کو ہر سلسلے میں قبولیت حاصل ہوئی اور ہر سلسلے والے نے اس کو پڑھا اور پڑھایا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے مرشد چشتی سلسلے میں داخل ہیں. نظام الدین اولیاء چشتی سلسلے کا نامور ترین شخص خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیر بابا فرید سے عوارف المعارف کے 5 باب پڑھے. پوری دنیا میں عوارف المعارف مقبول ہوئی. حضرت کے معاصر تھے ان کے پیر بھائی بڑے بزرگ نجم الدین کبرا ولی تراش, ان کا ایک جملہ سننے کے لائق. انہوں نے فارسی زبان میں عوارف المعارف پر کمنٹ کیا, ہر کے ہی کتاب مخدوم زادہ را نہ دانت او صوفی نہ باشد. جس نے اس کتاب کو نہیں پڑھا, نہیں جانتا کہ کون کتاب ہے, وہ صوفی نہیں ہو سکتا. ایسے مصنف ہیں, ایسے بڑے عالم. آج کل بڑے بڑے مولانا ہو جاتے ہیں, ان کو عوارف المعارف کا پتہ نہیں, وہ عوارف المعارف نہیں پڑھ پاتے. عوارف المعارف کیسی کتاب ہے نہیں جانتے. عربی میں لکھی گئی کتاب ہے, 63 ابواب ہیں, اور اس میں کیا ہے, بزرگوں کی روش کو قرآن و سنت سے
ثابت کیا ہے کہ بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، خانقاہ کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، بیعت کیوں ضروری ہے، حلق کیا ہے، مقراض راندن کیا ہے، تلقین کیا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف لکھی. آپ لوگوں کو چاہیے کہ عوارف المعارف لائبریری سے نکالیں اور اس کو دیکھیں. اب تو موبائل میں بھی موجود ہے، سرچ کیجئے، عربی میں اس کا متن مل جائے گا، اردو میں اس کا ترجمہ مل جائے گا، انگریزی میں اس کا ترجمہ مل جائے گا. اب ختم. ایک بات اور عرض کر دیں. آپ کے بعض خلیفہ آگے آئے، السلام علیکم حضرت ہم تو حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اور حضور شافعی ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں. حضور دل چاہتا ہے کہ آپ کے جیسا پیر تو ہم نے دیکھا نہیں، آپ میرے پیر ہیں، مرشد ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ حنفی مذہب چھوڑ دیں، ہم بھی شافعی ہو جائیں، امام شافعی کے مطابق اپنا کام کریں. بچھاؤ القت زخان بچھاؤ، امام شافعی کے مطابق اپنا کام کریں. اگر ہم ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ایک حنفی کو ہم نے حنفیت سے نکال کے امام شافعی کے مسلک پر لا دیا. زمانے کا ٹرینڈ یہی ہے، زمانہ اسی کو کامیابی سمجھتا ہے، زمانہ اسی کا قائل ہے. لیکن یاد رکھیے حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی وہ بزرگ ہیں جس نے دنیا کو یہ طریقہ سکھایا کہ انہوں نے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک چھوڑو، تم امام ابو حنیفہ کے مسلک پر رہو، انہی کے مسلک کے مطابق سارا کام کرو، تم کو اللہ تک رسائی اسی طرح ہوگی جیسے کسی کی امام شافعی کی پیروی کرنے سے ہوتی ہے. یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے مسلکی رسہ کشی کو کم کیا.